محرم کے مہینے کو میرے محترم بھائیوں سوگ کا مہینہ سمجھنا قرآن و سنت سے ثابت نہیں۔ اس میں شادی اور دیگر خوشی کے کاموں سے گریز کرنا شریعت میں اس کا ثبوت نہیں۔ ماہ محرم میں اہل و عیال پر اس نیت سے فراخی کرنا اور سبیلیں لگانا اور سارے سال اللہ اس پہ فراخی کرے گا، اس کا شریعت میں ثبوت نہیں۔ قبروں کو مرمت کرنا اس کا شریعت نے حکم نہیں دیا۔ ان پہ فاتحہ خوانی کرنا اور پھول اور چڑھاوے چڑھانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں۔ عاشورے کے دن نہ جانے بھول کر یا کیسے تعزیے نکالنا اور ان کی تعظیم کرنا اور کھانے پکا پکا کے تقسیم کرنا شریعت میں اس کا ثبوت نہیں۔ محرم کے پہلے عشرے میں مجالس عزا اور اس طرح کے ماتم کی محفلیں بپا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، اور ان میں شریک ہونا اور میٹھے دودھ اور نہ جانے کس کس انداز سے سبیلیں لگانا جائز نہیں۔ بطور سوگ سیاہ لباس زیب تن کرنا اور بچوں کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا فقیر کہنا اور ان کو فقیر بنا کے سبز لباس پہنانا، اور اسی طرح ذوالجناح گھوڑے کو متبرک سمجھنا، چومنا، خود اور بچوں کو اس کے نیچے سے گزارنا کہ قسمت اچھی ہو جائے گی، اور ثواب کی نیت سے ایسے اعمال کرنا میرے معزز میرے محترم بھائیوں کسی حدیث سے ثابت نہیں، نہ یہ قرآن کا حکم ہے۔ مسلمان مثبت سوچ کا مالک ہوتا ہے، مسلمان ہمیشہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کام کرتا ہے، اور اللہ کا تقرب اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک قرآن کے مطابق عمل نہ ہو، جب تک حدیث کے مطابق عمل نہ ہو۔ سمجھائیے، بتائیے، بیان کیجئے، لڑائی کے ساتھ نہیں، فساد کے ساتھ نہیں، تانے کے ساتھ نہیں، یہ نیت کر کے کہ بھولے ہوں کو ہم سیدھا راہ دکھائیں گے، جنت کی راہ، اللہ کے رسول کی راہ، قرآن کی راہ، حدیث کی راہ۔ یہی میرے اس مقدس مہینے کے پیغامات ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ہے، اور ان پیغامات کی روشنی میں اپنے نئے سال کا آغاز کرنا ہے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت جتنے یہ بات سن رہے ہیں اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، سب کی خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ الہ العالمین سب کو عزتوں، رحمتوں، راحتوں، برکتوں سے نواز دے۔